ارے وہ تو جو اوپر ہے ہمارے گاؤں سماج میں جو مکھیا کا ممبر ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹرم میں جو ہے پھوس کا مکان ہے تو پختہ بن جاتا ہے. پہلے چلتا تھا سائیکل پہ تو اب جو ہے موٹر سائیکل خرید لیا حال میں. تو اگر ویسا ہو جائے کہ ایک پیسے کا ان کو منافع نہ ہو فائدہ نہ ہو تو کون جائے گا جو ہے نا مکھیا کا الیکشن لڑنے کے لیے یا وارڈ ممبر بننے کے لیے؟ کون در در کا چکر لگائے گا؟ کون چائے پلائے گا؟ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اللہ والیوم الآخر. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کا یہ اجلاس کا عنوان ہے مسجد کی تعمیر اور توسیع، مسجد کو بنانا اور بڑا کرنا. اس کا اردو میں یہی جو ہے مطلب ہوگا کہ مسجد بنائی جائے اور اس کو بڑا بنایا جائے. مسجد کی جو ہے تعمیر توسیع، اور ان کے ساتھ دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، یعنی سماجی اور گھریلو زندگی میں سدھار لانا، سدھار کرنا، اس کو سنوارنا، ان کے بگاڑ کو دور کرنا. سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج جو دنیا میں اور آپ کے ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے، جو انتشار ہے، اس کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی نہ ہونا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو دوسرے انسان کے ساتھ، اللہ کے دوسری مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، وہ اپنے ساتھ بھی ہمدردی نہیں رکھتا. گویا وہ اپنے آپ کا بھی وہ ہمدرد نہیں. جب ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بھلا کرے گا. یہ دنیا اسی طرح سے جو ہے کہ چلتی آ رہی ہے اور چلے گی کہ ہم دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دوسرا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہی اسلام کا پیغام ہے. کسی نے پوچھا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو مذہب نازل کیا، مذہب اسلام، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ انسان کو ہے نا، انسان کو سچا انسان بنانا. واقعتاً جو انسان ہے وہ انسان بنانا، اس کو جو ہے کہ آدمی بنانا. آج ہم لوگ شکل سے انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو عمل ہے، وہ ایک جانور جیسا ہے. جس طرح سے جانور کے اندر ماں باپ کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے. اگر پیاسا جانور ہو، ان کے سامنے پانی لا کے رکھ دیجئے، اور ایک جوان جو ہے کیا جانور ہے، اور اس جانور کی جو ماں ہے بوڑھی، ان کو بھی سامنے لا کے رکھ دیجئے، تو وہ جوان جانور جو ہے وہ یہ نہیں خیال کرے گا کہ یہ میری ماں ہے، پہلے اس کو پانی پینے دے، اس کے بعد میں پی لوں گا. بلکہ جس کو جو ہے طاقت ہوگی
اور جس کو جو ہے کہ موقع ملے گا ماں کو تو ماں منہ ڈال دے گی پہلے، یا نہیں تو جو ہے ان کا بچہ جو جوان ہے وہ منہ ڈال دے گا پہلے. وہاں کوئی لحاظ اور کوئی احترام نہیں ہے. وہی بات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا ہے. ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، بعض مسجدوں میں ٹنکی ہوتی ہے، وہاں 4 ہی جو ہے کیا ٹونٹی ہے وضو کرنے کا. آدمی وہاں پہنچ گیا 10، وہ 4 آدمی وضو کر رہا ہے، 5-6 آدمی پیچھے کھڑا ہے. وہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے انسانیت کا ثبوت نہیں دیتے. خدا کے گھر میں خدا کے سامنے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ظلم کر کے جو ہے جا رہے ہیں. پیچھے والا جو ہے چالاکی سے بغل سے کٹ کر کے وہ پہلے چلا جاتا ہے ٹونٹی پہ. اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو پیچھے والا کٹ کے پہلے چلا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہے. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پہلے آیا ہے ان کا حق پہلے ہے، جو بعد میں آیا ہے ان کا حق بعد میں ہے. تو اس لیے بعد والے کو پہلے آنے والے سے آگے بڑھ کر کے وضو نہیں کرنا چاہیے. ایک طرح سے یہ حق تلفی ہے، یہ ظلم ہے. آج یورپ کی ترقی پر ہم لوگ جو ہے حیران ہیں، ششدر ہیں کہ یورپ اتنی ترقی کر لیا. سچائی یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو زندگی کا نظام بتایا ہے، عدل و انصاف، وہ ان کے اندر موجود ہے. اور وہی عدل و انصاف کہ نظام ان کے اندر آنے کی وجہ سے وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے. اور ترقی کیا ہے انہوں نے؟ حضرت قاری طیب صاحب مرحوم جو 50 سال تک تقریباً جو ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں لندن کا سفر کا، کہ میں لندن گیا ہوا تھا اور وہاں ٹکٹ کٹانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی. تو یہ بھی جو ہے لائن میں لگے ہوئے تھے. تو 2-4 آدمی کے بعد ایک جو ہے کیا عورت تھی. تو ہندوستانیوں کا تو دلوں میں عورتوں کے ساتھ بڑی ہمدردی اور احترام ہوتا ہے. عورتوں کو جگہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بس ہو یا ٹرین ہو اس میں لحاظ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں یہ لحاظ بہت کم ہو گیا، اس لیے کہ عورتوں نے مردوں کے برابری کرنے کا دعویٰ کر دیا. تو اب برابری کرنے کا دعویٰ کر دیا تو ہم بھی کھڑے ہو کے جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے، تو تم بھی کھڑی ہو کے جاؤ، ہے نا. وہ احترام والی جو پہلے تھا ہے نا، وہ اب کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں والا جب دعویٰ ہو گیا تو اب تم بھی کھڑے ہو کے جاؤ تو ہم بھی کھڑے ہو کے جائیں. تو حضرت قاری طیب صاحب نے اس عورت سے گزارش کیا کہ آپ ہماری جگہ آ جائیں، میں پیچھے لائن میں چلا جاتا ہوں. اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، پہلے آپ آئے ہیں اس لیے وہ حق آپ کا ہے کہ آپ پہلے جو ہے کیا ٹکٹ لیں، اور میں 4 آدمی کے بعد آئی ہوں اس لیے میرا بعد میں بنتا ہے نمبر، اس لیے میں بعد میں جو ہے کہ ٹکٹ لوں گی. وہ اس بات کو کہ جو پہلے آیا ان کو جو ہے کیا پیچھے کر دیں اور جو پیچھے آیا ان کو آگے کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ان کے یہاں کا ایک مزاج بن گیا، اور یہی راز ہے ترقی کی، ہے نا. آج تو ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے نکل جاتا ہے. آپ کے یہاں راشن بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے بھائی؟ دیکھتے ہوں گے آپ کہ جو لوگ جو ہے ذرا ہے کچھ ہے نا چلتا پھرتا، تو وہ بعد میں بھی آئے گا تو ان کو پہلے مل جائے گا. اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ پہلے آیا تو بیٹھا رہ جائے گا وہاں پہ. یہ انصاف کا خلاف ہے. اس کے ساتھ مسجد کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے عمر فاروق. نام جب رکھا تھا ہے نا، تو شاید وہ لوگ
جو ہے نا یہی سوچ کر کے کہ اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، اور وہ جو ہے امیر المومنین ثانی تھے، ہے نا، دوسرے جو ہے درجے کا امیر المومنین تھے۔ سب سے پہلا جو ہے کیا خلیفہ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق تھے، اور حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت جو ہے تقریباً جو ہے 10 سال تک رہی ہے۔ تو اور یہ بھی مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ان کے دور میں 18 لاکھ مربع کلومیٹر پر جو ہے کیا حکومت تھی، اور دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پورے جو ہے دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اسلام کا ڈنکا بج جاتا۔ تو جب کوئی آدمی کوئی نام رکھتا ہے تو نام کا اثر بھی پڑتا ہے، نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی میں ایک یہودی تھا، وہ چڑھانے کے لیے امام ابو حنیفہ کو جو ہے نا 2 گدھا پالتا تھا۔ ایک گدھے کا نام رکھا تھا ابو بکر، اور دوسرے گدھا کا نام رکھا تھا وہ جو ہے کیا عمر، اور چڑھانے کے لیے امام ابو حنیفہ کو، ہے نا۔ تو ایک روز جو ہے کسی نے آ کے کہا کہ گدھے نے یہودی کو لات مار دیا، اپنے مالک کو لات مار دیا، وہ مر گیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جا کے دیکھو وہ عمر نام کا ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، یعنی جس گدھے نے مارا ہے وہ عمر نام کا ہوگا، اور جس کا نام ابو بکر رکھا ہے وہ نہیں مارا ہوگا، مارا ہوگا عمر۔ ان کا جلال ایسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باب الفتنہ تھے، یعنی جو کچھ بھی اسلام کے اندر فتنہ اور فشار کا دور کا جو ہے آغاز ہونا تھا، وہ ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جو ہے کیا ہوا ہے۔ یہ گویا ایک دروازہ تھے، تمام فتنوں کو روکے رکھا تھا، اور جو ہی ان کو جو ہے شہید کیا گیا کہ فتنہ کا دروازہ کھلا، وہ جو فتنہ چلا ہے آج تک نہیں رکا ہے، اور قیامت تک وہ نہیں رکے گا، وہ ہوتا رہے گا۔ لیکن عدل فاروقی جو ہے دنیا کے اندر مثال بنا ہوا ہے نا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو نہرو نے کہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق جیسی حکومت اپنائے، ہے نا۔ عمر فاروق ابو بکر صدیق جیسی حکومت جو ہے کیا اپنائے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ہے نا۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر وہ صورت، وہ زندگی ہمارے حکمراں میں آ جائے تو مکھیا کے لڑائی میں، ایم ایل اے کی لڑائی میں کمپٹیشن نہیں ہوگا، یعنی لوگ کہے گا کہ بھائی کوئی بھی بن جاؤ، ہم کو نہیں بننا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کاغذ قلم لاؤ، جس وقت میں خلیفہ بنا تھا اس وقت ہمارے پاس کتنی دولت تھی، ہے نا، اور آج ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ تو حساب جو کیا تو حساب کے بعد ان کو جو ہے ایک جو ہے کیا اونٹ زیادہ جو ہے لگا اپنی جو ہے ملکیت میں، کہ جس وقت ہم بنے تھے امیر تو اس وقت ہمارے پاس جو دولت تھی، اور آج جو وقت ہے تو ایک جو ہے کیا اونٹ جو ہے کیا زیادہ ہو رہا ہے، لہذا ہماری جو ہے کیا ملکیت میں سے یہ اونٹ بیت المال میں داخل کر دو۔ گویا کہ جس روز جو ہے نا بنے تھے خلیفہ، اور جب وفات ہوا تو ان کے آمدنی میں 1 پیسہ کا اضافہ نہیں ہوا۔ اور یہی چیز آج لوگ اپنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے افسروں کو، اپنے جو ہے اور لوگوں کو کہ اپنی جو ہے ملکیت کا، اپنی دولت کا ڈاٹا پیش کرو، لیکن یہ کیا پیش کرے گا؟ جو اپنے نام سے ان کو پیش کرے گا، اور جو ہے کیا
औरों के नाम से कर रखा है बेनामी, उसका क्या करेगा, है ना। ये तो आप लोग देखते ही जानते ही हैं। अरे वो तो जो ऊपर है ऊपर है। हमारे गांव समाज में जो मुखिया का मेंबर होता है वो भी एक टर्म में जो है फूस का मकान है तो पुख्ता बन जाता है। पहले चलता था साइकिल पे, तो अब जो है मोटरसाइकिल खरीद लिया हाल में। तो अगर वैसा हो जाए कि एक पैसे का इनको मुनाफा ना हो, फायदा ना हो, तो कौन जाएगा जो है ना मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए या वार्ड मेंबर बनने के लिए? कौन दर दर का चक्कर लगाएगा, कौन चाय पिलाएगा इसके लिए, है ना। यहाँ तो सब बोलता है कि खिदमत करने का मकसद है। खिदमत का माना होता है बगैर एवज का। याद रख लीजिए, लफ्ज खिदमत अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में खिदमत आता है कि बगैर किसी बदले का किसी का कोई काम कर देना, वो है खिदमत। पैसा लेकर के काम कर देना, ये खिदमत। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।